अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि कुदरती ऑब्जर्वेशनल मेथड, फितरी ऑब्जर्वेशनल मेथड। बेसिकली हम इस लेक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज आपकी हर तरह की कन्फ्यूजिंग क्लियर होने वाली है, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च के बगैर मिल सके। इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, ओसीडी, किसी भी इशू से रिलेटेड आप जो है सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इसके अलावा मज़ीद बताती चलूँ कि यहाँ पर आपकी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीएसएस के एग्ज़ाम्स, कैट टेस्ट और अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशनल मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी कंडीशंस व्हिच आर नॉट पॉसिबल टू स्टडी इन लेबोरेटरी एंड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी देम इन नेचुरल कंडीशंस। जब रिसर्चर या स्टडी करने वाला ऐसे हालात, ऐसी कंडीशंस को स्टडी करना चाहे जिनको स्टडी करना एक लेबॉर्ट्री के अंदर पॉसिबल ना हो और कुदरती कंडीशंस में इनको स्टडी किया जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का मेथड ही यूज़ किया जाता है। जब इंडिविजुअल को स्टडी करना कुदरती इन्वायरमेंट में करना उसका मकसद हो, तो क्या होता है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन दरअसल रिस्पॉन्सेस मालूम किए जा सकें, तो ये तरीका हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब रिसर्चर कुदरती माहौल में जाकर ऑब्जर्वेशन करता है और एक गैर जानिबदार तरीके से तमाम जो तब्दीलियां हैं और रिस्पॉन्सेस हैं उनको नोट करता है। रिसर्चर की स्टडी या कंटेंट को जमा करने के लिए कभी कभार नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कुदरती ऑब्जर्वेशन बेहतरीन तरीका साबित हो रहा होता है। अब इस तरीक़ाकार में जो कुदरती माहौल है उसमें अप्लाई होने वाले, उसमें वक़ूफ़ होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी अवामिल होते हैं, उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है। लेकिन कुदरती अवामिल में कोई भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता और ना ही किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन की जाती है। यानी कि बहुत एहतियात से एक ऑर्गेनाइज वे में फितरी जो रिस्पॉन्स होता है, नेचुरलिस्टिक रिस्पॉन्स होता है, उनका जायज़ा लिया जाता है। नेचुरलिस्टिक जो बिहेवियर है उसका जायज़ा लिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है, इन दिस मेथड like survey and experimental method, regular planning is done. In naturalistic observation also the nature of the problem is described first. अब इस मेथड में सर्वे और जो एक्सपेरिमेंटल तरीके हैं उनकी तरह बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है, मनसूबाबंदी की जाती है और तमाम स्टेजेस का इंतहाई एहतियात से ऑब्ज़र्व किया जाता है। जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है इसमें भी सबसे पहले जो मसले की नोयत होती है कि मसला किस टाइप का है उसको बयान किया जाता है। इस बात की वजाहत भी साथ ही कर दी जाती है कि किन इंडिविजुअल्स को स्टडी करना है और किन ख़ास जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्वेशनल करना जो है वो मकसद है उसका। अब जो ऑब्जर्वेशन है किसी जगह या किसी वक्त किया जाएगा, मुशाहदे का दौरानिया क्या होगा, यानी ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है ऑब्जर्वेशन के दौरान जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको नोट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी, इन सब जो सिचुएशन है, मैटर्स है, उनको पहले से ही क्या कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। और इस मेथड में भी वेरिएबल्स और उनके असरात की वजाहत की जाती है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसको आप ऑपरेशनल डेफिनेशन का नाम देते हैं। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है कि इन दिस द वेरिएबल इज़ डिफाइंड इन द मैनर इन विच इट इज़ इंटेंडिंग टू बी स्टडीड, देयरफॉर बिफोर स्टार्टिंग एनी स्टडी द रिसर्चर मस्ट एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी। अब जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है इसमें वेरिएबल की वजाहत इस अंदाज से की जाती है जिस अंदाज से उसका स्टडी किया जाना मकसद हो। इसलिए ज़रूरी है कि हर स्टडी शुरू करने से पहले रिसर्चर उस स्टडी में मौजूद जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वजाहत करे कि इस ख़ास जो स्टडी है इसमें इस ख़ास तसव्वुर से मुराद क्या है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के मायने डिफरेंट कंडीशंस में चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के
اگر غصہ جو ہے وہ دشمن پر نکالا جائے باکسنگ یا کراٹے میں جو آپ کا کمپیٹیٹیو کھلاڑی ہے اس پر اتارے تو وہ بہت اچھا ایک فیل سمجھا جاتا ہے. لیکن یہی غصہ اگر آپ اپنی اولاد پر جو اپنی آپ کی اولاد ہے وہ اپنے والدین پر یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ٹیچر پر نکالے تو بہت برا عمل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ غصے کا اظہار ہر جگہ نہ تو اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی برا ہوتا ہے. اس طرح اگر ریسرچر انٹیلیجنس کے ریسرچ کر رہا ہے تو اسے اس بات کی بھی وضاحت کرنی ہوگی کہ اس خاص اسٹڈی میں اس کی انٹیلیجنس سے مراد کیا ہے. کیا دیا ہوا کنٹینٹ جلدی یاد کرنا ہی انٹیلیجنس ہے؟ کیا انٹلیکچوئل ٹیسٹ جو ہے حل کرنے کے لیے اچھا سکور حاصل کر لینا انٹیلیجنس ہوگی؟ جنرل نالج پر عبور رکھنے والا جو پرسن ہوگا وہ انٹیلیجنٹ ہوگا، یا اچھی خوبصورت اور انوکھی جو ہے شرارت نہیں کرنے والا پرسن جو ہے وہ ذہین کنسیڈر کیا جائے گا؟ ایون کہ اس طریقہ کار میں آپریشن ڈیفینیشن کی امپورٹنس وہی ہے جو کہ جو ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی ہوتی ہے. اب نیچرلسٹک آبزرویشن میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ریسرچر کے جو پریجوڈائز سے جو نتائج ہیں وہ متاثر نہ ہو، افیکٹ نہ ہو، یعنی کہ ریسرچر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پاسٹ کے جو تجربات ہیں اور ڈرائیوز وغیرہ ہیں وہ آبزرویشنل میتھڈ پر اثر انداز نہ ہونے پائے. فار ایگزامپل کہ ریسرچر اگر پہلے سے ہی امپریسڈ ہو کہ لڑکے جو ہے وہ غصہ پسند ہوتے ہیں، لڑکیاں بہت زیادہ نرم مزاج ہوتی ہیں، نازک مزاج ہوتی ہیں، یا جو فیمیلز ہوتی ہیں زیادہ کوپریٹیو ہوتی ہیں، تو کیا ہے کہ جو بھی چیز آپ نیچرلسٹک آبزرویشن میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ جو چیز ہے کمپوننٹ ہے ویریبل ہے وہ افیکٹ ہوگا. اب اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ انڈیویجول کو آبزرویشن میں شامل کیا جائے اور انہیں ہائپوتھیسس سے بالکل لا علم رکھا جائے، یعنی ان کو بالکل نالج نہ ہو کہ ہائپوتھیسس کون سا ہے، اور ان کی رسپانسبلٹی صرف آبزرویشن کرنا اور بعد میں ان تمام جو فیمیلز ہیں، میلز ہیں، انڈیویجولز ہیں ان کی حاصل شدہ انفارمیشن کو اینالائز کرنا ہے. اینالائز کیا جائے تو اس مسئلے کا جو آپ کہہ لیں کہ سد باب ہے اس کا سلوشن ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ ایزی ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اس کی امپورٹنس اور لیمیٹیشنز ہیں. سب سے پہلے امپورٹنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ امپورٹنس میں کیا ہے. جب بھی آبزرویشن اور اسٹڈی کے جو طریقے ہیں معلومات کو دیکھ رہے ہوں تو آبزرویشنل میتھڈ میں نیچرلسٹک آبزرویشن جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو رہا ہوتا ہے. اب جانوروں کا لیبورٹری میں اسٹڈی کرنا ایکچوئل میں ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایک اپوزٹ وے میں ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں جانور اپنے اصلی کردار کو شو کرتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں اپنے اصلی کردار کو شو کرتے ہیں، بلکہ موقع کی مناسبت سے کردار میں وہ تبدیلی بھی لاتے ہیں، ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں. اس لیے ان کے بھی قدرتی مشاہدہ ان کے لیے بھی جو ہم میتھڈ یوز کر سکتے ہیں وہ قدرتی مشاہدے کا یعنی نیچرلسٹک آبزرویشن میتھڈ کو ہی یوز کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے اس میں ہمارے پاس دوسری یہ ہے کہ انڈیویجول کے لیے بھی نیچرل آبزرویشن بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے، کیونکہ نیچرلسٹک آبزرویشن سے پرسنالٹی کے وہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، وہ پوائنٹس آپ کے سامنے آتے ہیں جنہیں لیبورٹری میں انالائز کرنا، ان کو جانچنا، ان کی جانچ پڑتال کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بالکل پوسیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ اپنے معاملہ سلجھانے میں ایک ساس بہو جو ہے، باپ بیٹا جو ہسبینڈ وائف ہیں، یا جو آپ کا لڑاکا نیبر ہے جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا جو بھی عمل اختیار کرتے ہیں وہ لیبورٹری میں دہرانا خاصا مشکل ہوتا ہے. تو تھرڈ چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ تھرڈ یہ ہے کہ اس طریقہ کار سے ایک بہت بڑے پیمانے پر انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ انڈر آبزرویشن ہے. دیکھنے میں آیا کہ جب انڈیویجول کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے تو وہ اپنا رسپانس، اپنا طرز عمل، اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ انڈیویجول کے لیے نیچرلسٹک رسپانس کا جائزہ اسی طریقے سے لیا جائے جب کینڈیڈیٹ اس بات سے بالکل لا علم ہو، اسے کسی چیز کا علم نہ ہو. اب بیسیکلی فار ایگزامپل کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی ہی ایگزامپل لے لیں. جب آپ گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں
یا فرینڈس کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، اکیلے میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں، تو آپ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ آپ خود ہی ذرا آبزرو کریں خود کو کہ آپ گھر میں ہیں اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اکیلے میں یا کھانا کھا رہے ہیں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، تو اکیلے بیٹھنے کا آپ کا انداز کیسا ہے؟ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، تو آپ کا انداز کیسا ہے؟ یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ یوں ہی کوئی بڑا آ جائے یا کوئی مہمان آ جائے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر فوراً سے چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکیلے میں آپ کا انداز بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن جب پتہ ہو کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، آپ کی مدر دیکھ رہی ہے، آپ کے فادر دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا لائف سٹائل، آپ کا بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اب 4 پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ 4 یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی انوسینٹ ہوتے ہیں، انہیں جب لیبورٹری میں لایا جاتا ہے تو وہ اس کے آرٹیفیشل انوائرمنٹ سے اور اپنا جو اصل بیہیویئر ہے وہ پیش نہیں کر پاتے، اور بچوں کے بیہیویئر کا جائزہ لینے کے لیے بھی نیچرلسٹک آبزرویشنل میتھڈ ہی یوز کیا جاتا ہے۔ 5th جو چیز اس میں آ رہی ہے ہمارے پاس امپورٹنس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایسے نیچرل سانحے، ایسے نیچرل واقعات جو کہ بہت لمبے عرصے بعد یا کبھی کبھار آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن ان کے اثرات انسانی بیہیویئر پر بے حد ڈیپ ہوتے ہیں، ایسی کسی صورتحال کو آبزرویشنل کرنا تجربہ گاہ میں، لیبورٹری میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کہ سیلاب ہے، زلزلے ہیں، یا بالکل زلزلے کی مثال لے لیں، سیلاب کی آپ مثال لے لیں۔ جو سیلاب اور زلزلے سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ آپ چیک کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ ان کا کوپریٹو مینر چیک کریں، جو آپ کی قیمتی چیزیں ہیں اور جو بہت ساری جانیں ہیں، جب وہ ضائع ہونے پر بچ جاتے ہیں، ان کا آپ رسپانس جو ہے وہ آپ چیک کریں۔ تو نیچرلسٹک آبزرویشن سے ہی آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، آرٹیفیشل انوائرمنٹ سے آپ ان کو چیک نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے اس کی لیمیٹیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طریقہ کار کی طرح نیچرلسٹک آبزرویشن بھی ہر انڈیویجول اور ہر کنڈیشن کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ جو اس طریقے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈر آبزرویشن بیہیویئر اس وقت ظاہر نہیں ہوتا جب ریسرچر اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہو۔ فار ایگزامپل کہ یہ آبزرو کرنا ہو کہ لوگ نیچرلی طور پر کن حالات میں زیادہ کوپریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کن باتوں پر زیادہ بحث کرتے ہیں، کب اور کیسے ان میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے کنٹینٹ کے اسٹڈی میں یہ مشکل ہوتی ہے۔ ان کا آبزرو کہاں جا کر کیا جائے، ان کو کہاں جا کے ان کی آبزرویشن کی جائے؟ ریسرچر کے سامنے کینڈیڈیٹ اور خاص طور پر بچے کچھ بھی نہیں کرتے، یا کم از کم وہ نہیں کرتے جس کا آبزرو کرنا آپ کا مقصد ہو۔ تو یہ اس کی لیمیٹیشنز تھی۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، آپ کو اس کے اوپر اگین گائیڈ کیا جائے گا۔ لیکن آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے تو پھر بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔